اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما انت اہلو ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں۔ ان 29 حرفوں کی جس طرح شکلیں مختلف ہیں اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں۔ مثلاً بعض کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے تو، ضا، ان کو ہم پور پڑھتے ہیں یعنی موٹی آواز میں۔ بعض کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسا کہ با، تا، اور بعض حروف کو سیٹی جیسی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے زا، سین، یعنی دبا کر پڑھتے ہیں ان کو سیٹی جیسی آواز کے ساتھ۔ اور بعض حروف کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی جیسی آواز کے پڑھا جاتا ہے جیسے ثا، ذا۔ جس تمام حروف کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ آج ہم تمام حروف مفردات کو ادا کرنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ حروف مفردات کہنے کو تو یہ الف، با، تا، ثا ہی ہیں، مگر قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور لب و لہجہ صحیح طریقے سے قرآن مجید کو ادا کرنے کے لیے صحیح تلفظ اور لب و لہجہ کی بنیاد انہی حروف کی درست ادائیگی پر موقوف ہے۔ لہٰذا ان حرفوں کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ اتنے ہی آسان طریقے سے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پالے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کی بنیاد جتنی مضبوط اور پختہ ہوگی وہ چیز اتنی ہی مستحکم اور پائیدار ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسی چیز کی بنیاد کمزور اور غیر مستحکم ہوگی تو وہ چیز بھی اتنی ہی کمزور اور ناپائیدار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآنی حروف مفردات کے صحیح تلفظ سے واقفیت ہی نہیں ہوتی تو پھر قرآن مجید کی تصحیح میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دی جائے کہ قرآنی حروف مفردات ہیں کیا۔ قرآنی حروف مفردات جو ہم الگ الگ الفاظ پڑھتے ہیں الف، با، تا، ثا، یہ الگ الگ الفاظ ہیں چونکہ تو ان کو ہم حروف مفردات کہتے ہیں۔ گویا حروف مفردات کی تعریف یہ ہے کہ قرآنی حروف الگ الگ جو ہم ادا کرنا سیکھتے ہیں وہ ان کو الگ الگ حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ آئیے ان حروف کو ادا کرنے کے حوالے سے ایک اصول سیکھتے ہیں۔ پہلے قرآنی حروف مفردات کو کھینچنے یا نہ کھینچنے کے لحاظ سے ایک خاص اصول ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ جس حرف کی آواز کے 2 حروف ہوں، جس حرف کی آواز کے 2 حروف ہوں اسے تھوڑا سا لمبا ادا کریں۔ جیسے
با تا ثا. اب یہ دیکھیں با میں 2 حروف ہے، بے اور الف، تے اور الف، سے اور الف، تو یہ 2 حروف پر مشتمل ہے ان کی آواز. تو ہم ان کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. ہم با تا سا نہیں کہیں گے، یہ غلط طریقہ ہوگا. ہم اس کو کہیں گے با تا سا. جس حرف کی آواز کے 3 حروف ہوں اسے 2 گنا لمبا ادا کریں گے. جیسے جیم، عین، نون. ان کو با تا سا سے لمبا ادا کیا جائے گا 2 گنا. ان کو تھوڑا لمبا ادا کیا جائے گا، ان کو 2 گنا لمبا ادا کیا جائے گا. اور جتنے 29 حروف مفردات ہیں تو ان میں سے صرف الف اور حمزہ یہ 2 حروف ایسے ہیں، ان کو آرام سے ہم بغیر کھینچے، بغیر لمبا کیے ادا کریں گے. ان کو کھینچ کر مثلا الف کو الیف اور حمزہ کو حمزہ اس طرح سے نہیں کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا. اس کو ہم کہیں گے الف حمزہ، یعنی ان میں کوئی کسی کو لمبا نہیں کیا جائے گا. آئیے اب قرآنی حروف مفردات کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کرتے ہیں اور ہر حرف کی ادائیگی کے نقشہ پر اپنی توجہ مرکوز کیجیے گا کہ ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. سب سے پہلا حرف الف. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا ایک طریقہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ اوپر مینشن کیا گیا ہے. یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس حروف کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے تھے کہ الف کو ہم بغیر کھینچے ادا کریں گے. الف کی ادائیگی میں الف کو بغیر کھینچے یعنی لام کو فے کے ساتھ فوراً ملائیں گے، یعنی الف. اس کی مشق کیجئے. یہ اس کا نقشہ بنا ہوا ہے کہ زبان کے کس حصے سے ادا ہوگا. اس نقشے پر اپنی توجہ مرکوز کیجئے اور اپنی زبان سے بھی اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے. ایک لفظ کو کم از کم 3 بار، اور آپ میکسیمم کوشش کریں تو ایک نشست میں ایک لفظ کو 20 بار ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ادائیگی میں پختگی پیدا ہو جائے اور آپ کے منہ سے صحیح تلفظ ادا ہونا شروع ہو جائے. اب ہم پڑھیں گے الف. الف، یہ دیکھیں منہ کا زاویہ الف. اور یہ جو لام ہے نا، یہ اوپر والے سامنے والے دانتوں کے جڑ کے ساتھ زبان کو لگا کر آرام سے ادا ہوتا ہے باریک آواز میں. الف، یہ زبان کی اور ہونٹوں کی یہ کیفیت ہوگی. الف، اور اس کو کھینچنا نہیں ہے. اگلا حرف ہے با. با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی آواز کو پر نہیں کریں گے، با نہیں پڑھیں گے. با با، یہ ہونٹوں کا نقشہ، اس پہ اپنی توجہ مرکوز کیجئے. ہونٹوں کا گیلا حصہ وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب اب ہم اپنے ہونٹ بند کرتے ہیں تو جو اندر رہ جانے والا حصہ ہوتا ہے وہ گیلا حصہ، اب اس کو ہم سختی سے یہاں سے ملا کر باریک آواز میں بغیر پر کیے ہوئے پڑھیں گے. با با با. اس کی بار بار مشق کیجئے. اگلا حرف ہے تا. زبان کی نوک کو، یہ دیکھیں، یہ اس کے نقشے پر اپنی توجہ دیں. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر
باریک آواز میں پڑھیں گے۔ یہ اس کا نقشہ دیکھیں، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگا کر باریک آواز میں اس کی ادائیگی ہوگی، یعنی تا۔ اس کی مشق کریں، تا تا تا۔ ہونٹ پھیلے ہوئے ہوں، گول نہیں کرنے ورنہ لفظ پور ہو جائے گا۔ تا۔ اگلا حرف ہے تا۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی کے ساتھ لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے۔ اس کی مشق کیجیے اور اس کے نقشے پر اپنی توجہ دیں۔ یہ سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے زبان کی نوک کو نرمی کے ساتھ لگا کر باریک آواز میں ادا کریں گے۔ تا تا تا۔ یہ اس کی آواز ہے، اس کو پر نہیں کرنا، باریک آواز میں پڑھنا ہے۔ اگلا حرف ہے جیم۔ زبان کے درمیان کو، یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی کے ساتھ لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے۔ یہ اس کے نقشے پر توجہ دیں، جیم۔ اور چونکہ اس حرف کی آواز 3 حروف پر مشتمل ہے تو ہم اس کو 2 گنا لمبا کر کے ادا کریں گے۔ جیم جیم جیم۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جیم کی ادائیگی میں جھے کی آواز مکس نہ کریں، جیسے جھیم، جھے کی آواز مکس نہ ہو تو یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر یہ جیم نہیں ہوگا، جھیم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو فرق پتہ چل رہا ہوگا۔ اس کی مشق کیجیے، جیم۔ اگلا حرف ہے ہا۔ ہا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو، یہ زبان کی جو جڑ ہے نا، اس کو حلق کی طرف مضبوطی کے ساتھ دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی ہوئی سانس میں پڑھیں گے، یعنی ہا ہا ہا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہا کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا، چونکہ حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے ہم نے باریک اور رگڑ کھاتی ہوئی سانس میں اس کو ادا کرنا ہے۔ ہا۔ ہا کی مشق کیجیے اور اس کی بار بار مشق کیجیے۔ عموماً یہ مشکل سے ادا ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن بار بار پریکٹس سے، بار بار آپ کی مشق سے انشاءاللہ آپ کی ادائیگی میں پختگی آ جائے گی۔ ہا ہا ہا۔ مسلسل کوشش سے صحیح ہا کی ادائیگی انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی۔ خا۔ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں اس کو ادا کریں۔ اس کے نقشے کی طرف توجہ دیں، خا خا خا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خا کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی خا ایسے مثلا گلا جیسے رگڑ اور خرخراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو خا کی ادائیگی میں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ آرام سے تالو کی طرف بلند کریں زبان کی جڑ کو اور پر آواز میں، موٹی آواز میں اس کو ادا کریں۔
خو، یعنی اگر ہم خو کو رگڑ سے خرخراہٹ سے ادا کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس کی مشق کیجئے. خو خو خو، پر آواز میں ادا ہوگا، یہ موٹی آواز میں. اگلا حرف ہے دال. 3 حروف پر مشتمل ہے یہ اس کی آواز، تو اس کو 2 گنا لمبا کیا جائے گا. یہ دیکھیں ہر ایک کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ کو بہت آسانی ہوگی پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں ادا کریں گے، اور اس کی ادائیگی میں 2 گنا کھینچ کر ادا کیا جائے گا. 3 حرفی آواز ہے اس کی. دال. اس کی مشق کیجئے. دال. اور اس کے نقشے پر غور کر کے اپنی زبان سے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے. دال دال دال. اگلا حرف ہے ذال. ذال. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی کے ساتھ لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے. اس کے نقشے پر غور کیجئے. یہ دیکھیں. اور ذال نرمی سے ادا ہوگا باریک آواز میں، دبا کے سیٹی جیسی آواز نہیں نکالی جائے گی. ذال ذال ذال. اس کی مشق کیجئے. را را را. زبان کی نوک کی پشت کو، زبان کی نوک کی پشت کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگا کر موٹی آواز میں ادا کیا جائے گا، پر آواز میں. را را. 2 حرفی آواز ہے اس کی، تھوڑا سا کھینچ کر. را. اس کی مشق کیجئے. را. را نہیں پڑھیں گے، باریک ہو جائے گا. را را. اگلا حرف ہے زا. زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی کے ساتھ لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں گے. دبا کر پڑھنا ہے اس کو، باریک اور سیٹی جیسی آواز میں. زا. 2 حرفی آواز ہے اس کی، تو تھوڑا سا کھینچ کر. زا. اور یہ یاد رکھیں کہ زا کی ادائیگی میں دانتوں کو سختی سے نہ ملائیں، یعنی زا تو یہ غلط ہو جائے گا. زا. اس کی مشق کیجئے اور اس کے نقشے پر اپنی توجہ مرکوز کیجئے. زا. یہ اس کی ادائیگی ہے. اگلا حرف ہے سین. 3 حرفی آواز، 2 گنا کھینچ کر ادا کیا جائے گا. زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی کے ساتھ لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں گے. سین سین. اور یہ یاد رہے کہ سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز کے لیے دانتوں کو سختی سے بند نہیں کیا جائے گا، اور اگر دانتوں کو بند کر کے ادا کیا گیا تو یہ غلط ہو جائے گا.
اس کی مشق کیجیے. سین سین، سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے باریک. سین. اگلا حرف ہے شین. 3 حرفی لفظ ہے، حرف ہے، 3 حرفی آواز ہے اس کی، اور اس کو 2 گنا کھینچیں گے. شین. زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں گے. زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں شین کی ادائیگی ہوگی. شین شین شین. اور یہ یاد رکھیں کہ شین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھنے دیجیے، یعنی یہ جڑ ہے زبان کی، تو یہ حصہ تالو کی طرف نہ اٹھے. جڑ صرف یہ زبان کا درمیان والا حصہ تالو کی طرف اٹھے تو ادائیگی ٹھیک ہوگی. اگر پچھلا حصہ زبان کی جڑ بھی تالو کی طرف اٹھ گئی تو یہ شین ہو جائے گا، آواز موٹی ہو جائے گی اور یہ درست نہیں ہے. صرف درمیان والا حصہ تالو کی طرف بلند کر کے پھیلتی ہوئی اور باریک آواز میں ادا کریں گے. شین. اگلا حرف ہے صاد. صاد. زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں گے. یعنی سین جیسی ادائیگی ہوگی لیکن زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کریں گے تو یہ آواز موٹی ہو جائے گی. اب سیٹی جیسی آواز بھی اور موٹی بھی ہو، اس کو پر کر کے ادا کریں گے. صاد صاد. اب یہ غور کیجئے گا، صاد، اور یہ یاد رکھے کہ صاد کو ادا کرتے وقت شروع والی آواز کو باریک نہیں کرنا، یعنی شروع سے ہی ہم اس کو موٹا اور پر پڑھیں گے. صاد. اگر شروع سے باریک آواز کی، مثلا صاد، مثلا بعد میں موٹا کیا اور پہلے باریک آواز نکال دی تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہوگا. اس کی مشق کیجئے. صاد صاد. اور دال جو ہے نا، اس کو ذرا واضح ادا کرنا ہے. صاد. اگلا حرف ہے ضاد. ضاد ضاد. اس کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ دیں. یہ زبان کا نقشہ دیکھیے. زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے موٹے کناروں کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں گے. دراز آواز ہو، موٹی ہو، اور زبان کی پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے خوب موٹی آواز میں ادا کریں گے. ضاد ضاد ضاد. یہ یاد رکھیں کہ زبان کے موٹے کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو داڑھوں کے سامنے والا ہے. اس کے نقشے پر توجہ دے کر اپنی ادائیگی میں پختگی پیدا کیجیے. بار بار اس لفظ کو ادا کیجیے. ضاد. اگلا حرف ہے طا. طا. 2 حرفی آواز تھوڑا سا کھینچ کر ادا کی جائے گی. آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر پریکٹس کیجیے گا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ مکمل طریقے سے آپ سیکھ جائیں گے اور صحیح طریقے سے
ادا کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ پور آواز، موٹی آواز، یعنی تو تو تو۔ اس کی ادائیگی کے لیے زبان کے نقشے پر غور کیجیے اور اپنی زبان سے اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو۔ اگلا حرف ہے ذو۔ 2 حرفی لفظ تھوڑا سا کھینچ کر ادا کیا جائے گا، 2 حرفی آواز ہے اس کی۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی کے ساتھ لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ ذو ذو ذو۔ اس کی مشق کیجیے، اس کے نقشے کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان سے اسی طرح ادا کیجیے۔ عین۔ 3 حرفی آواز 2 گنا کھینچ کر ادا کی جائے گی۔ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی کے ساتھ دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی ہوئی آواز میں ادا کیا جائے گا، جس طرح ح، اسی طرح عین۔ یہ دونوں حروف حلقی ہیں اور ان کو اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ عین کی ادائیگی اور حمزہ کی ادائیگی میں فرق بار بار پریکٹس کے ساتھ آتا ہے۔ عین کی ادائیگی بار بار پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ العزیز اچھے طریقے سے ادا ہونی شروع ہو جائے گی۔ عین، حلق کے ساتھ زبان کو مضبوطی کے ساتھ دبا کر ادا کرنا ہے۔ عین عین عین۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عین کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا۔ اس کی مشق کیجیے بار بار، اس کے نقشے پر توجہ دے کے اپنی آواز کے ساتھ ادا کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ عین عین عین، حلق سے ادا ہونا چاہیے۔ اگلا حرف ہے غین۔ 3 حرفی آواز 2 گنا کھینچ کر ادا ہوگی۔ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں ادا کیا جائے گا۔ غین غین غین۔ اس کے نقشے پر توجہ دے کے اپنے منہ سے اسی طرح سے اپنی زبان سے اس حرف کو ادا کرنے کی مشق کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ غین کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی غین کو غین خرخراہٹ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مشق کیجیے۔ غین، موٹی آواز پورا آواز کے ساتھ، غین غین غین۔ اگلا حرف دیکھیں فا۔ 2 حرفی آواز تھوڑا سا کھینچ کر ادا ہوگی۔ فا، سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے سروں کو نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگا کر باریک آواز میں ادا کریں گے۔ فا، اپنے منہ کا زاویہ یہ ہوگا، دیکھیں فا فا فا
اور یہ یاد رکھیں کہ فا کی ادائیگی میں زیادہ سانس نہ نکالیں، جیسے فا فا، یعنی کہ سانس بہت زیادہ باہر نہ نکلے، صرف لفظ یہ جو حرف ہے فا یہ ادا ہونا چاہیے، زیادہ سانس باہر نہیں آنی چاہیے، پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی مشق کیجئے، فا فا فا۔ اگلا حرف دیکھ لیتے ہیں، قاف۔ 3 حرفی آواز اس حرف کی، اس کو 2 گنا کھینچ کر ادا کریں گے۔ زبان کی جڑ کو قوے کے ساتھ متصل تالو پر لگا کر موٹی پر آواز میں پڑھیں گے، یعنی قاف قاف قاف۔ زبان کا نقشہ دیکھیں، اس پہ اپنی توجہ دیں۔ اگلا حرف ہے کاف۔ 3 حرفی آواز 2 گنا کھینچ کر ادا کیا جائے گا، کاف۔ زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں ادا کیا جائے گا۔ اس کا نقشہ دیکھیں اور اس کے حساب سے اس طرح سے اس کی مشق کیجئے۔ کاف، اس کو باریک آواز میں ادا کیا جائے گا، اس قاف کو موٹی آواز میں ادا کیا جائے گا۔ کاف، اس کا ان دونوں کا فرق ہونا چاہیے، یہ ہے قاف کاف، یہ فرق ہے ان میں۔ کاف، اس کی مشق کیجئے، کاف۔ اگلا حرف ہے لام۔ 3 حرفی آواز ہے اس حرف کی، 2 گنا کھینچ کر ادا کی جائے گی اور زبان کے باریک کناروں کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں ادا کیا جائے گا۔ نقشے کو دیکھیں، اس کے حساب سے مشق کیجئے اس کو دیکھ کر، لام لام لام۔ یہ یاد رکھیں کہ زبان کے باریک کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو دانتوں کے سامنے والا ہے۔ میم میم۔ 3 حرفی آواز ہے اس حرف کی، اس کو 2 گنا کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ ہونٹوں کے خشک حصے کو قدرے نرمی سے ملا کر، یہ ہونٹوں کا خشک حصہ ہوتا ہے باہر والا، قدرے نرمی سے ملا کر باریک آواز میں ادا کریں گے اور 2 گنا لمبا بھی کریں گے۔ میم میم۔ ناک میں آواز نہ لے کے جائیں، میم نہ پڑھیں، میم۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کے خشک حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے خشک اور اندرونی گیلے حصے کے درمیان میں واقع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میم کی ادائیگی میں آواز ناک میں نہ لے جائیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، پھر میم کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ اس کی مشق کیجئے، میم میم میم۔ نون۔ اس حرف کی آواز 3 حرفی ہے، نون واو نون، 2 گنا کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ زبان کے باریک کناروں کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں گے۔
اس کا نقشہ دیکھیں، نون، چونچ کی طرح ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے نون، اور اندر سے زبان کا اس طرح سے لگا کر دانتوں کے مسوڑوں سے ادائیگی ہوگی۔ اس کے نقشے پر اپنی توجہ دیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، بار بار پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ ادائیگی بہترین ہوگی۔ نون، اور یہ یاد رکھیں کہ نون کی ادائیگی میں آواز ناک میں اس طرح نہ لے جائیں جیسے نون، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کی ادائیگی میں بھی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ نون، 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 یہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ورڈ، نیکسٹ لیٹر دیکھیں، واو، واو، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، توجہ سے دیکھیں، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر درمیان سے مد کریں اور پھر سے ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں گے جیسے واو، واو، میرے ساتھ پریکٹس کریں، واو، ہاں، یہ سینے کی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ پہلے والا ہے جو تھا وہ حلق کی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ دو حرفی آواز ہے اس کی اور تھوڑا سا کھینچ کر ادا ہوگی۔ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر، باریک اور بغیر رگڑ کھاتی ہوئی سانس میں ہم اس کو ادا کریں گے۔ ہا، 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 سینے کی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ دوسرا ہا حلق کی جانب سے ادا ہوتا تھا، یہ سینے کی جانب سے آرام سے ہم اس کو بغیر دبائے ہا، ہا، ہا آرام سے ادا کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہا کی ادائیگی میں سانس زیادہ نہ نکالیں، جیسے ہا، ہا تو سانس نہ زیادہ نکلے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کی مشق کیجیے۔ ہا، حمزہ، حمزہ کو جیسے ہم نے پڑھا تھا الف اور حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ آرام سے، حمزہ، ہا کو بغیر کھینچے میم کے ساتھ فوراً ملائیں گے اور میم میں بھی آواز کو لمبا نہیں کریں گے، یعنی حمزہ، 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 حمزہ یا حمزہ، یہ دونوں غلط ہو جائیں گے، آرام سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ، 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 یا، دو حرفی آواز تھوڑا سا کھینچ کر ادا ہوگی۔ زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے، زبان کے درمیان کو یہ دیکھیں تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں ادا کریں گے۔ یا، آئیے اس کی مشق کیجیے۔ یا، یا، یا آرام سے ادا ہوگا۔ یہ تو تھا تمام حروف مفردات کی ادائیگی کا ایک تفصیلاً طریقہ۔ اب ان تمام حروف مفردات کو 3 دفعہ ادا کر کے دیکھیں، آپ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تفصیل میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تفصیل لکھی بھی ہوئی ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی تھی۔ اب ہم یہاں پر تفصیل لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف ہم لفظ ادا کریں گے، حرف، یہ جو حروف مفردات ہیں ان کی دوبارہ مشق کریں گے۔ تو اب ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کتنا کھینچنا ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیں، بلکہ اتنی دفعہ آپ کو پریکٹس کرنے سے زبانی یاد ہو جائے گا کہ کس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے۔ بس ہم اس کو الفاظ کو، ان کے حروف کو دیکھیں گے اور ان کے نقشے کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ 3 بار ادائیگی کیجیے
اور پھر اس کے بعد بھی آپ بار بار ریپیٹ کر کے اس کی پریکٹس کرتے رہیں، پختگی آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی قرآن کریم کے تلفظ میں، ادائیگی میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر قرآن کریم کے صحیح طریقے سے صحیح تلفظ سے ادائیگی ناممکن ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے سیکھنے کی، الف، الف، نقشے کو دیکھیں، الف، با، 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 تا، تا، تا۔ جب آپ ادا کریں تو اپنی زبان کا نقشہ اس کے حساب سے دیکھا کریں کہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، آپ کو بہت آسانی ہوگی اس طریقے سے۔ سا، زبان کی ہلکی سی نوک باہر نکلنی چاہیے دانتوں سے نرمی کے ساتھ، سا، سا، سا۔ جیم، جیم، نقشے کو دیکھ کر ادا کریں، جیم، ہا، 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 خا، 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 دال، دال، دال۔ جب آپ لوگ ادا کر رہے ہوں یہ الفاظ، یہ حروف، تو ساتھ ساتھ اپنی زبان کو ادا کریں اور ساتھ ساتھ یہ زبان کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس پہ توجہ دیں۔ آپ اپنی زبان کو اسی طریقے سے رکھ کے ادا کریں، لفظ بہت اچھا ادا ہوگا۔ زال، 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 را، 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 را کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے، را نہیں، را۔ ز، اس کو دبا کر باریک سیٹی جیسی آواز میں، ز، یہ دیکھیں، ز، ز، ز۔ سین، تین حرفی آواز ہے نا، دو گنا لمبا کریں گے، سین، سین، سین۔ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے نقشے کو غور سے دیکھا کریں، شین، شین، شین۔ صاد، مکمل طور پہ پر موٹی آواز میں، صاد، سیٹی جیسی آواز بھی آئے اور پور ادا کرنا ہے، صاد، صاد، صاد۔ ضاد، ضاد، ضاد۔ طا، طا، طا۔ ضا، ضا، ضا۔
عین، حلق سے کوشش کریں مکمل طور پہ حلق سے زبان کو مضبوطی سے لگا کر پھر ادا کریں. عین 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 عین. غین، موٹی پورا آواز میں، غین غین. فا فا فا. قاف قاف قاف. کاف کاف کاف. لام لام لام. میم میم میم. نون نون نون. واو واو واو. ہا ہا ہا. حمزہ حمزہ حمزہ. یا یا یا. جی یہ تو تھے قرآنی حروف مفردات کی تفصیلاً مکمل طریقے سے آپ کو ادائیگی بتائی گئی اور اس کے نقشہ جات بھی ساتھ ساتھ دیے گئے تاکہ آپ کو اپنی زبان سے اس کو ادا کرنے میں بہت ہی آسانی ہو سکے. اس قدر تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے. آپ اس کی کم از کم بار بار 20 دفعہ ایک نشست میں تو پریکٹس ضرور کریں نا، تاکہ آپ کی ادائیگی میں پختگی اور نکھار پیدا ہو جائے. نیکسٹ ہمارا سٹیپ آگے سے آگے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس موضوع پہ قرآن مجید کی ویڈیوز ملتی رہیں گی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. قرآن کریم سیکھنے کے عمل میں ہمارا ساتھ دیجیے، آپ بھی سیکھیں اور اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے نئے آنے والے لوگ بھی اور بھی لوگ سیکھ سکیں. آپ بھی اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں. جتنے زیادہ لوگ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھ سکیں گے اسی قدر آپ لوگ بھی نیکی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ نیکی کے عمل میں جو انسان نیکی کرتا ہے وہ بھی جتنا شریک ہوتا ہے اور جو نیکی کو پھیلاتا ہے، اچھے کام کو پھیلاتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. تو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نئے آنے والے بھی سیکھ سکیں اور آپ بھی اس سیکھنے کے عمل میں ہمارے ساتھ ہوں، شامل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. قرآن ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے، قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا. اس پہ جتنی زیادہ توجہ دیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا. ہمارا قیامت والے دن اللہ کے حضور سفارشی ہوگا کہ اس انسان نے میرا حق ادا کیا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھ کر ہمیں سکھانے والوں میں شامل کرے، کیونکہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو قرآن سیکھیں، سیکھ کر سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں، شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگ آپ کی وجہ سے سیکھ سکیں۔ اور ہمارا انشاءاللہ یہ جو قدم ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور تفصیلاً بہت اچھے طریقے سے سیکھنا اور سکھانا، اس عمل میں ہمارا ساتھ دیجیے اور اپنے لیے ڈھیروں نیکیاں جمع کیجیے۔ قرآن مجید جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ گھر ستاروں کی مانند چمکتا ہے۔ آسمان والوں کو وہ گھر قرآن پڑھنے والا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر ستارے کی مانند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ اس کو بہتر سے بلکہ بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو جس قدر اچھے طریقے سے تلاوت آپ لوگ کر سکیں کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی تلاوت میں نکھار پیدا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرے، اور اس کی وجہ سے آپ، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، جب انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور جب انسان کا یہ دل کرے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، یہ کلام ہے، رب کا کلام ہے، اس جیسا کوئی کلام روئے زمین پر نہیں ہے۔ تو جب آپ کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے کلام میں مشغول ہے تو اس کی جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، میں نے وہ قبول کی، وہ میں نے منظور کی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کیجیے۔ اس کوشش میں اپنی زندگی میں یہ چیز لائیں کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہترین طریقے سے ادا کریں، ہم اس کا تلفظ اپنے صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ بھی میرے پاس بہت اچھے سے اچھا کپڑا ہو، میرے پاس اچھے سے اچھا لباس ہو، کھانا ہو، میری تمام ضروریات زندگی اچھے سے اچھے انسان کوشش کرتا ہے نا کہ میرے پاس بہتر سے بہترین آئے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے قرآن اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنا آئے، میں اپنے رب کے کلام کو اس قدر بہترین طریقے سے ادا کروں کہ یہ میرا رب جب میں اس کی تلاوت کروں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اس کو آپ کے دلوں کی بہار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، زندگی کا رہبر و رہنما بنائے، قبر کا ساتھی بنائے، حشر میں آپ کا ساتھی بنائے، اور اس کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کے، اس کلام کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو جس نے تھام لیا اس نے گویا اللہ کے رستے کو تھام لیا، کیونکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو تھام لیا، جس نے میرے اسوہ حسنہ کو تھام لیا تو وہ سیدھے رستے پہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے اس کو تھام لیا وہ سیدھے رستے پہ ہے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ تو قرآن کو اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، آپ کو اگر پسند آئے، آپ کو ہمیں اس بارے میں آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں ہمیں مزید اس کے بارے میں آگاہی دیں۔ کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں وہ بھی ہمیں بتائیں، مزید اس میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی رائے پہ غور کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم پہ آپ کو آہستہ آہستہ تمام چیزیں اس کے بارے میں ملیں گی۔ ابھی تو ابتدا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ارادہ ہے کہ پورا قرآن حرف بحرف تجوید کے ساتھ مکمل اپلوڈ کیا جائے گا۔
انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس قدم میں اس منزل میں میرا ساتھ دے اور مجھے یہ سب کرنے کی توفیق دے۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو یہ سبسکرائب کر کے دیں اور یہ چینل جو ہے اس کا آپ لوگ لنک دوسروں کو بھی سینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں۔ صرف بچے ہی نہیں، بڑے بھی جو قرآن کریم صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، جتنے لوگ سیکھ سکیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے ہم نیکیاں جمع ہوں گی اور یہ ہمارا دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی ایک عظیم سرمایہ ہے۔ قرآن مجید سیکھنا اور سکھانے دونوں ہی بہترین عمل ہیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں ہی بہترین ہیں۔ معلم قرآن محسن انسانیت رہبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنے کا شوق دل میں رکھنا وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی مسلسل تلاوت میں مشغول رہتا ہے اس شخص کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی زبان کلام الہی سے تر رہتی ہے، اس کا دل نور الہی سے منور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بن مانگے اس شخص کی تمام حاجتیں قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی وہ میں آپ سے کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اگلے آپ کو اس کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ قرآن مجید آج تو حروف مفردات سیکھے ہیں، اب آگے انشاءاللہ العزیز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام قرآن مجید باقاعدہ اصول و ضوابط کے ساتھ سکھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگ ضرور اس پلیٹ فارم کے ذریعے قرآن کو سیکھیں، قرآن کی طرف آئے، قرآن مجید سیکھیں اور اس کو دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں۔ جب آپ اس کو دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم و فضل کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی دنیاوی اخروی تمام حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے اور آپ کے تمام مشکل معاملات میں رہنمائی بھی فرمائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کو جس نے حفظ کر لیا وہ حافظ، اور جس نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا، اس کی تشریح کی، وہ مفسر بن گیا، اور جس نے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا وہ عالم بن گیا۔ قرآن مجید کو جس نے تھام لیا، جس نے بھی قرآن مجید کو تھام لیا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حقدار بن گیا۔ تو اپنے ٹائم میں سے، قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت ضرور قرآن کے لیے نکالیں۔ یہ ایک بہت ہی کام آنے والی چیز ہے آپ کے لیے کہ آپ اس چیز پہ توجہ دیں، تھوڑی سی اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت اپنے رب کے لیے ضرور نکالیں۔ کچھ وقت جب آپ نکالیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی مسائل سلجھنا شروع ہو گئے۔ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں لطف آئے گا، آپ محسوس کریں گے کہ میں اور اچھا پڑھوں، میرے اور اچھی قرأت ہو جائے، مجھے یہ بھی آتا ہو، مجھے قرآن کے بارے میں یہ بھی پتہ ہو، میں مسلمان ہوں، مجھے اتنا تو آنا چاہیے، میرے اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے اس کا اتنا تو ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے تلاوت کریں، اور اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے ہم اس کو پہلے اچھے طریقے سے سیکھیں۔ ہم دنیاوی علوم اپنی اغراض کے لیے، اپنی غرضوں کے لیے کس قدر سیکھتے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو نہیں سیکھ سکتے۔ جب ہم یہ سیکھیں گے خود محسوس کریں گے خود اپنے کہ ہاں واقعی میری زندگی کی جو الجھنیں ہیں وہ سلجھنوں میں بدلنا شروع ہو گئی، میرے راستے آسان ہو گئے، میری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں۔ قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ ایک دعوت عام پوری دنیا کے لیے کہ آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن اچھے طریقے سے سیکھیے، آئیے بہت خوبصورت انداز سے قرآن سیکھیے، تفصیل کے ساتھ سیکھیے، ایک چیز اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سیکھیے، بہترین انداز میں
اس کی قرأت کریں، بہترین انداز میں اس کو سیکھیں، بہترین انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام مسائل اور پریشانیاں حل فرمائے، قرآن کو آپ کے دلوں کی بہار، آنکھوں کا نور اور آپ کا دونوں جہانوں میں رہبر و رہنما بنائے، اور اپنی رضا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe Al Quran Education. Spread the knowledge of Islam.